السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج کل نا یہ میسیج بہت رپیٹ ہو رہا ہے، اکثر ساتھی رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بکریوں کو خوراک بھی ہم نے دی ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، وڈا جات بھی دے رہے ہیں، لیکن جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں مسئلے آ رہے ہیں اور ان کی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یا بکریاں جو ہیں وہ بچے مرے ہوئے پیدا کر رہی ہیں۔ تو میں نے جب غور کیا ان کی سلیکشن پہ، جو انہوں نے بکریاں خریدی ہوئی تھیں، جو مجھے بکریاں دکھائیں، تو موسٹلی ایسے ہی کیسز تھے کہ ان کی بکریاں جو ہیں نا وہ بہت ہلکے درجے کی تھیں۔ تو میں نے یہ چیز اب تک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جو آپ کی بریڈ سلیکشن ہے نا، یہ سب سے پہلا آپ کا سٹیپ ہے، جو اگر آپ نے صحیح لیا تو بہت ضروری ہے۔ اب یہاں آ کے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اچھی بکری خریدیں، 5 کی بجائے 1 لے لیں، اچھی لے لیں۔ اب جب ہم اچھی کہتے ہیں تو لوگ ہم سے، کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس چیز سے شاید یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہ اپنی بکریاں یا پھر فارمرز کی بکریوں کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، بکری جو ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، یہ اس کی اہمیت اس کی بلڈ لائن سے ہوتی ہے، اس کی نسل سے ہوتی ہے۔ اب آپ انسانوں کا حساب لگا لیں۔ اب پہلے دور میں، اب تو خیر تھوڑا دور بھی چینج ہوتا جا رہا ہے، سب مکس اپ ہو گیا۔ پہلے دور میں آپ دیکھیں، جو سیانے بزرگ ہوتے تھے وہ دوسرے کو، کسی کے بچے کو دیکھ کے اس کے دادے کا بتا دیتے تھے کہ یار یہ فلاں کا پوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے کلولہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اٹھنا بیٹھنا، اس کی آواز، اس کا لہجہ، یہ ساری چیزیں انہیں بتا دیتی تھی۔ تو یہ نسل میں یہ خوبیاں دیکھنا، ایک نظر رکھنا، یہی سب سے پہلا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں سبق ہے گوٹ فارمنگ کا، کہ آپ کو جو سلیکشن ہے آپ کی، جو آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے بکریوں کی، وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اس میں اچھی بکری ضروری نہیں ہے کہ وہ 42 انچ کی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی، ضروری نہیں ہے وہ 6 لیٹر دودھ دے گی تبھی وہ اچھی ہوگی۔ میرے نزدیک اچھی بکری وہ ہے جو پروڈکشن ریٹ جس کا اچھا ہے، جس کے جینیٹکس میں کوئی ایک بیماری نہیں چلی آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کلنگ میں جو چلتا ہے، ایک فارمر ہے وہ جب کلنگ کرتا ہے تو کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرے پاس 10 جانور ہیں تو اس میں اس کے پاس شاید 3 یا 4 جانور یا 2 جانور ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ جانور مجھے تنگ نہیں کرتا، اس میں بیماری بڑی کام آتی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ اچھا سروائیو کرتے ہیں، اچھی گروتھ کرتے ہیں۔ تو وہ اس بلڈ لائن پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، اور اسی طرح وہ نسل در نسل اس چیز کو جب لے کے چلتا ہے تو اس کے پاس ایک اچھی بریڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اب میرے پاس فرض کریں اگر ایک ایسے جانور کچھ ہیں تو وہ گنتی کے جانور ہوں گے، اور ان پہ میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اسے سیل نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنا فیوچر اسی میں دیکھتا ہوں۔ تو کچھ ہوں گے جو میرے پاس میڈیم لیول کے ہوں گے، یعنی وہ ان سے کچھ کمتر ہوں گے اور بالکل تھکے جانوروں سے بہتر ہوں گے۔ تو ایک نیا فارمر جو ہے وہ وہاں سے آغاز ضرور کر سکتا ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی یہ سوچیں کہ میں جا کے منڈی سے یا کہیں سے 20-30 ہزار کی 35 ہزار کی بکری اٹھا لاؤں گا اور وہ مجھے لاکھوں کا پروفٹ دے دے گی اور وہ پروڈکشن مجھے بڑی اچھی دے دے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس جانور کے جینز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ اس میں کئی قسم کے، یوں کہہ لیں کہ ملاوٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جینیٹکس جو ہیں یہ آپس میں کراس میں پراپر بیٹھ جائیں، یہ بھی قدرتی طور پہ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز تقریباً ہی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے 2 نسلوں کا 3 نسلوں کا کراس لے لیا، وہ ایک دوگلا سا جانور بن گیا، اس کا کلر تو شاید کوئی اور آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی نئے پرابلمس بھی آ سکتے ہیں، اس میں کوئی نئی بیماریاں بھی ساتھ میں چل سکتی ہیں۔ تو میرے نزدیک جو ہے وہ آپ کی جو بکری کی سلیکشن ہے وہ سب سے اہم ہے، اور بکری کی سلیکشن میں آپ کے پاس اچھی بکری ہونی چاہیے، اور اچھی بکری جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کو پروڈکشن ریٹ اچھا دے رہی ہے، جس میں بیماری کی شرح کم ہے، اور جو جسے ہم پنجابی میں عام طور پہ کہتے ہیں فلانی بکری بڑی چارو ہے، فلانے دا جانور بڑا چارو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی خوبیاں، اس طرح کی خوبیاں بھی نسل در نسل آگے چلتی ہیں۔ تو اس میں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا جب شروع کرتے ہیں تو ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہلکے جانور سے شروع کریں، آپ کا نقصان کم ہوگا۔ تو یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہلکے جانور سے شروع کریں گے، آپ کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر آپ اچھے جانور سے شروع کریں گے تو وہ تھوڑے ہوں گے، جب وہ تھوڑے ہوں گے تو ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا، اور جو تھوڑا جانور لیکن وہ اچھا جانور ہوگا تو اس میں امیونٹی کیونکہ اچھی ہوگی، اس کا قوت مدافعت اچھا ہوگا، اس کا نظام اچھا ہوگا، تو اس کا جو خون ہے اس میں طاقت زیادہ ہوگی،
تو وہ چیز جو ہے اس میں بہت کم چانسز ہوں گے کہ وہ جانور آپ سے نہ سنبھالا جائے۔ تو غذا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور کی سلیکشن ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ہم ایک دوگلے جانور سے، اب دوگلے جانور میں بھی کچھ تو قدرتی طور پہ اس ماحول کے مطابق ڈھل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ 3-4 نسلوں کے بعد وہ جانور اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جاندار ہے، آپ انسان کا ہی لے لیں، اگر ہم کہیں کہ اب آپ کو فرض کریں آپ باہر آتے جاتے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں جارڈن کی خاتون سے شادی کر لوں اور اس میں سے جو ہماری اولاد آئے گی تو اس کی امیونٹی آپ جیسی ہوگی پاکستان میں، تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ اس میں وہ پھر آگے ان کی جو نسل چلے گی اس میں وہ چیز تھوڑی مکس ہو جائے گی۔ اب قدرتی طور پہ وہ ایک اچھا امتزاج بیٹھ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایک نئی قسم کی کوئی بیماری جو ہے یا ایک نئی قسم کی کمزوری جو ہے وہ آگے نسل میں چلنے لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ قدرتی طور پہ جس علاقے میں جو چیز وہ ڈیولپ کرتا ہے، جس کو ڈیولپ ہونے میں سالوں لگتے ہیں یا نسلیں لگتی ہیں، اس کی امیونٹی بہت ہائی ہوتی ہے اور اس میں بیماری کی شرح بڑی کم ہوتی ہے۔ یہیں ایک مثال میں آپ کو فریزن گائے کی دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نسل باہر سے اٹھائی گئی کہ وہ دودھ اچھا دیتی ہے اور لاکھوں جانور پاکستان میں آئے ہیں، لیکن اب جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں فارمنگ کی، جنہوں نے تو صرف ڈیری دینی ہے، مطلب صرف دودھ چلانا ہے، اور وہ انویسٹر ٹائپ فارمر ہیں، تو وہ تو دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے سال میں نے اتنے پیسے نکال لینے ہیں۔ لیکن جو فارمر ہے، بریڈر جس نے نسل تیار کرنی ہے، وہ جو نسل پہ غور کرتا ہے، وہ اب واپس آ رہا ہے اپنی جو علاقے کی پیور بلڈ لائن ہے ان کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آئی ہے کہ وہ جانور اس میں بیماری زیادہ ہے۔ اس میں ایون اگلے دن ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ مجھے گاؤں کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو آپ کی فریزن گائے ہے، یہ اس کو تو چچڑ ہی نہیں چھوڑتے، اس میں اتنے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی چچڑوں کو کیا سمجھ کہ فریزن کو پڑھنا ہے اور سائی وال کو نہیں پڑھنا؟ تو وہ کہتے بھائی یہ حقیقت ہے کہ جو اوریجنل بلڈ لائن میں سے، پیور بلڈ لائن میں سے سائی وال ہے، اس کو چچڑوں کی مسئلہ بہت کم آتا ہے، شاذ و نادر آتا ہے، اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہمیں مسلسل اس کو سپرے وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں تک بھی آپ دیکھیں کہ بلڈ لائن کا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھی بکری ہمیشہ پیور بلڈ لائن والی ہوتی ہے۔ پیور بلڈ لائن بنتا ہے 7 سے 8 نسلوں کے بعد، یعنی وہ سرکل ایک چلتا ہے، اس کے بعد وہ بلڈ لائن بن جاتی ہے۔ اب وہ آپ میں اگر اتنی ہمت ہے تو وہ آپ بنا لیں، کسی بھی بکری سے اٹھا کے بنا لیں، اور اگر آپ اتنا وقت نہیں اپنی ایک پوری سمجھیں کہ حیاتی نہیں دے سکتے اس چیز کو، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو 100% پیور بلڈ لائن والا جانور نہیں ملتا تو کم از کم وہ 80% تو ہو، وہ 90% تو ہو۔ تو یہ کلوز فارمنگ میں خاص طور پہ جہاں ٹریڈیشنل طریقہ ہے، وہاں یہ ہے کہ ہماری کیونکہ جو خرچہ ہے اس پہ جانور پہ، اس کی کاسٹ کافی کم ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے خاص طور پہ جو یہ چرائی وغیرہ کراتے ہیں ان کے اخراجات بھی اس لیول کے نہیں ہوتے، ذاتی ان کے جو گھریلو اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اس پہ سروائیو اچھا کر جاتے ہیں، اور جانور بھی اس ماحول پہ سروائیو کر جاتا ہے۔ چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ بھی اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ تو یہ جی میرا اب تک جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھی یا آپ بھی شاید میرے ساتھ اگری نہ کریں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایوریج جانور جو ہے وہ فارمنگ کے لیے اچھا ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہم فینسی جانور کو اور دودھ والے جانور کو اور میٹ والے جانور کو، ان تینوں کو جو مکس کرتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے کبھی ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ 3 چیزوں کو ہم نے مکس کیا۔ گورے نے بھی جب ان تینوں چیزوں کو سیپریٹ کیا نا تو تب وہ کامیاب ہوا ہے۔ ہم بھاگ کے گورے کو کاپی کرتے ہیں ہر چیز میں، تو پھر ہمیں پوری طرح کاپی کرنا چاہیے نا۔ اب وہ دیکھیں کہ اس نے میٹ فینسی کو الگ کر دیا ہے، اس نے میٹ کو الگ کر دیا، اور اس نے دودھ کو الگ کر دیا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بکری میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم وہ کان بھی دیکھتے ہیں اس کا، ہم اس کی آنکھ بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا ناک بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا ہوانہ بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا یہ بھی دیکھتے ہیں اس کی 3 ہڈیاں ہوں، ٹرپل ہڈیوں اور پتہ نہیں چرپل ہڈی ہو۔ تو سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ہی کسی نسل میں ڈال دینا تھا تو باقی کیوں بنائی تھی؟ تو ہر نسل میں اپنے خواص ہیں، اپنی خوبیاں ہیں، تو اس کو اس کی جگہ پہ رہنے دینا چاہیے، اور ان کو آپس میں صرف ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ اس نسل سے ہم نے کیا لینا ہے، اس سے کیا لینا ہے، اور اس سے کیا لینا ہے، اس کو کس چیز کے لیے بنایا گیا۔
تو باقی ایٹ دی اینڈ یہ 2 چیزیں تو چلیں گی. ہر بکری آپ کو گوشت دیتی ہے, ہر بکری آپ کو دودھ دیتی ہے, لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کی بریڈ سلیکشن میں یہ آنی چاہیے کہ جانور جاندار ہونا چاہیے, اس میں پروڈکشن ریٹ اچھا ہونا چاہیے, اس میں بیماری کی شرح کم ہونی چاہیے, جس سے آپ خریداری کر رہے ہوں اس کے پاس جا کے دیکھیں کہ فرحان بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی بڑا عرصہ پہلے, کہ آپ نے جب خریداری کرنی ہے کسی چرواہے سے تو دیکھیں وہ چرواہا خوشحال ہے. اگر وہ خوشحال ہے, اگر اس کے گھر جو ہے وہ بکریوں پہ 20-30 بکریوں پہ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پروڈکشن ریٹ آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں, اس چرواہے کے پاس زیادہ وزٹ کریں, آپ کو خود ہی سامنے آ جائے گا کہ اس کے پاس کتنے بچے آ رہے ہیں, کتنے سروائیو کر رہے ہیں. اگر ایک چرواہے کے پاس وہ نسل, وہ بلڈ لائن سروائیو کر رہی ہے تو اس کے بچے پھر آپ کے پاس بھی کرنے چاہیے کلوز فارمنگ میں, جہاں آپ سارے پروٹوکول فالو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ, اللہ حافظ.